قرآن کے الفاظ دیکھو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، انداز دیکھیں قرآن کا، بات کیا چل رہی ہے، قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا، یہ سارا نظام۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی، ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی، ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات، اشار و تلت، اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا، عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا۔ ایسی وحشت، کہاں اونٹنی، کہاں پہاڑ، کہاں سورج، کہاں چاند، اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ انسان حیران ہوتا ہے، پہاڑ کے ہٹنے کی بات، سمندروں کے جلنے کی بات، سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات، اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا، اس کا کیا آپس میں لنک ہے، یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے، اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا، قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا، اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا۔ بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا، بڑے بڑے پہاڑ، دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے، وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو، جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا، اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے، اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا، حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا، جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا، حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے۔ تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی، اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے، دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے
یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز. اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا, اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی, یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے, وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا, اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا, اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں, اس لیے نہیں دیں کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, پڑھیں گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں, دے دیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وراثت جس کی پوری بنتی ہے, آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو, آپ کی مرضی ہے. نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا, کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی, شب برات میں ہو جائے گی بخشش, عید کے دن بخشش ہو جائے گی, رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے, اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے, تمہارے خلاف کیس چلے گا, اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, عن قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے, شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں, گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی, فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں, پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی وقت پہ واپس, بولو نا, نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی, ترمذی کی حدیث ہے, اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگو, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا, مار کے ختم نہیں کروں گا, ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی, اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا